अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नूर मुकद्दम कत्ल केस की कार्रवाई अदालत में जारी है। 2 रोज़ पहले अदालत में ऐसा क्या हुआ कि मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पे जैसे एक भूचाल आ गया हो। बैरून मुल्क से लोगों ने फ़ोन करके पूछना शुरू कर दिया कि ये क्या हो रहा है, और अब पुलिस पे बेएतमादी का इजहार करना शुरू कर दिया। और मेरा तज्जिया यानी मेरा एनालिसिस हमेशा की तरह बकौल मनीर नियाज़ी हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। दरअसल मैं मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा था ताकि मेरा तज्जिया हक़ाइक़ पे मबनी हो। मीडिया में सारा रिएक्शन जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके एक बयान पर आया। इनफैक्ट मुल्ज़म का जो वकील है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे जिरा कर रहा था। बहुत से लोगों से गुफ्तगू हुई तो मालूम हुआ कि नूर मुकद्दम कत्ल केस के बारे में लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और हर बैठक में नूर मुकद्दम कत्ल केस की बात ज़रूर होती है, ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन ये मौजू ज़ेर बहस ज़रूर आता है। लोगों में मायूसी और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह क्या है? चंद हक़ाइक़ जो मेरे सामने आए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान का इंसाफ की फ्राहमी में 139 मुल्कों में से 130वां नंबर है। इससे हमारे निज़ाम अदल का वक़ार काफ़ी मजरूह हुआ है और लोगों में बेयकीनी की कैफियत में इजाफ़ा हुआ है। दूसरा, मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र के नखरे सारी दुनिया देख रही है। ये पुलिस को समझना चाहिए कि लोग अंधे नहीं। आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है और पूरा पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तानी जो दूसरे मुल्कों में मुकीम है वो भी देख रहे हैं। कभी ज़ाहिर जाफ़र को जो है वो कुर्सी पे बिठा के लाया जाता है, कभी स्ट्रेचर पे लाया जाता है, कभी वो कोई हरकत करता है, कभी कोई हरकत करता है, जबकि डॉक्टर्स उसे जिस्मानी और ज़हनी तौर पे फिट करार दे चुके हैं। इस पे लोग काफ़ी बरहम हैं। तीसरा, जो शरीक मुल्ज़मा इस्मत आदमजीत, उसकी जो ज़मानत है वो सिर्फ़ इस वजह से हुई कि वो औरत है। जब ये ज़मानत हुई तो लोगों ने समझा कि ये इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और इसी तरह ये जो मरकज़ी मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र है उसको भी छुड़वा के ले जाएंगे। फिर चौथा, ये अवाम के जहनों में उस्मान मिर्ज़ा का केस भी है कि जो मुतासरा लड़की और लड़का है उन्होंने उस्मान मिर्ज़ा को पहचानने से ही इनकार कर दिया। तो इसका भी इम्पेक्ट जो है ये नूर मुकद्दम केस पे हुआ है और लोग ये समझना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं ये बच जाते हैं। नाज़रीन, मैं मायूस नहीं हूँ। मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता हूँ, मैं इस केस की बात कर रहा हूँ, नूर मुकद्दम केस के बारे में। उसकी वजूहात हैं कुछ। पहली वजह यह है कि अगर इतने क्लियर और साफ नज़र आने वाले केस में, और बिल्कुल इजी केस है, आसान केस है, इसमें कोई पुलिस की मेहनत वाली कोई बात नहीं है, अगर इस केस में भी पुलिस जो है वो मुल्ज़मान को सज़ा ना दिलवा सके तो मैं फिर ये कहूँगा कि तमाम ऑफिशल्स जो कि इस पे मामूर हैं, सिपाही से लेके आईजी तक, उनको अपनी वर्दियाँ उतार के अलमारी में बंद कर देने चाहिए। फिर उनका कोई हक नहीं है कि ये वो वर्दी पहने। दूसरा, मुझे वज़ीर आज़म की तकरीर के ये फ़िक्रे बार बार मेरे कानों में गूंजते हैं और मेरे जहन में बैठे हुए हैं। ये ज़रा आप भी क्लिप देख लीजिए। एक एक चीज़ इसकी, ये जो नूर का मर्डर केस है इसको फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत ट्रेजेडी है। मैं ये सिर्फ आपको सबको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी कोई भी ताकतवर से भी ताकतवर हो उसको सज़ा पूरी मिलेगी इस केस की। नाजरीन, आपने सुना। और तीसरा, जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशंस है जो कि मौके वारदात पे खुद पहुंचे उस वक्त, उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस पे उन्होंने कहा कि हम पुलिस वाले तो हैं, हम इंसान भी हैं। तो इतना ओहदा
SSP انویسٹیگیشنز، اتنا تجربہ، اور وہاں سے جو ان سارے ایویڈنسز اکٹھے کیے ان کے مطابق یہ سزا دلوانے کے لیے کافی ہیں. آپ ذرا ان کا بھی کلپ سن لیں. ساری اسلام آباد پولیس اس کے اوپر ہے اور بالکل بینگ ہیومنز، صرف ہم پولیس والے نہیں، ہم انسان بھی ہیں، تو جس کا بھی کوئی بروٹل مرڈر کیا جائے تو چاہے وہ کسی بہت ہی با اثر باپ کا، والد کا بیٹا ہو، وی شوڈنٹ کیئر اباؤٹ ہز فائنینشیل پوزیشن آف دا کلپریٹ ہمارے پاس ہے اور ہم ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد پورے طور پہ ایویڈنسز کلیکٹ کرنے کے بعد چلان کریں گے. سر پولیس نے ملزم کا بیان ضرور دیا ہوگا ابتدائی طور پہ، ملزم کا کیا موقف ہے؟ شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اس کو ہم کر رہے ہیں، تو وہ چونکہ تھوڑا سا انویسٹیگیشن کے حوالے سے بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے معاملہ ہے، اس کو فی الحال اس کو ادھر ہی رہنے دے. لیکن اگین میرا جواب وہی ہوگا کہ ایون اف اگر وہ نگیٹ بھی کرتا ہے تو ایک چیز بالکل سامنے پڑی ہے، ایویڈنس سامنے پڑی ہے، تو اٹ ڈزنٹ میٹر. اور کل کو اگر کوئی لیگل ویلیو بھی اس کی بنتی ہے تو وہ ایویڈنسز کی بنتی ہے کہ جب ایویڈنسز ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس ایویڈنسز ہم نے کلیکٹ کیے ہیں تو میرے خیال میں اس کی سٹیٹمنٹ شاید اتنی زیادہ ریلیونٹ نہیں ہوگی، ریلیونٹ ضرور ہوگی لیکن اس کے اوپر سزا جزا والا شاید ایلیمنٹ نہ ہو. اب ناظرین، یہ 24 جنوری بروز پیر عدالت میں کیا ہوا جو کہ عوام بھڑک اٹھے اور انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ ملزم کا جو وکیل ہے یہ ایسے تفتیشی افسر کو پریشر میں لا رہا ہے اور یہ کسی نہ کسی طرح یہ ملزم کو چھڑا کے لے جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. جو وکلا جب جرا کرتے ہیں تو وہ اسی طرح پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ جب تفتیشی سے یہ سوال پوچھا گیا کہ ملزم ظاہر جعفر کی پینٹ پہ نور مقدم کا خون لگا ہوا تھا کہ نہیں لگا ہوا تھا، اور یہ ساتھ کہا کہ ہاں یا نہ میں جواب دو، تو وہ کہہ سکتا تھا کہ جی اس کی قمیض پہ لگا ہوا تھا. یہ ضروری نہیں کہ وہ وکیل کی بات جو نہ مانے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پہ جو منصف کی کرسی پہ بیٹھا شخص ہے اس کو انٹروین کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کا کام ہے کہ وہ حقیقت جانے. یہ نہیں کہ سامنے کوئی بڑا وکیل کھڑا ہے تو وہ جو مرضی سوال پوچھتا جائے. جج کا یہ کام ہے کہ وہ حقائق جاننے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے وہ کسی قسم کی بھی کوئی بات انٹرونشن کر سکتا ہے، وکیل کو روک سکتا ہے، یا جو جس پہ جرا ہو رہی ہے اس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں آپ ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں. تو یہ ایسا کوئی مجھے اس میں مسئلہ نظر نہیں آتا کہ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ جی اس کی پینٹ پہ جو ہے نا خون نہیں لگا ہوا تھا تو اس سے کوئی ملزم کو جو ہے کسی قسم کا فائدہ مجھے نہیں نظر آ رہا. بہرحال اتنی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں کیونکہ جو ملزم کے وکیل ہیں انہوں نے کروڑوں میں فیسیں لی ہوں گی اس کیس میں، تو انہوں نے کم از کم اپنے کلائنٹ کو بتانا ہوتا ہے کہ جی یہ دیکھیں ہم نے کتنی جرا جو ہے نا زبردست قسم سے کی ہے. جیسا کہ میں اپنی پہلی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ ہر انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق جو ہے وہ کیس کا چلان تیار کرتا ہے. بہرحال اگر میں ہوتا اور مجھے اگر ڈائریکشن دینی ہوتی تو میں کم از کم یہ اس پرچے کے اندر جو کہ ملزم ظاہر جعفر کے خلاف ہے اس میں زنا بالجبر کا دفعہ ضرور ایڈ کرتا. میں اس میں اغوا کا بھی پرچہ ضرور اس میں دفعہ کرتا، کیونکہ گئی تو وہ اپنی مرضی سے اس کے پاس، لیکن جب اس نے آنا چاہا تو اس نے زبردستی اس کو روکا. اور ساری فوٹیجز جو ہے نظر آ رہی ہے کیسے وہ بھاگ کے جانا چاہ رہی ہے، تو اس میں یرغمال بنایا ہوا ہے، وہ اغوا میں آتا ہے، تو میں یہ اغوا کی دفعہ بھی ضرور شامل کرتا. پھر میں دہشت گردی کی دفعہ ضرور شامل کرواتا، اس لیے کہ اس سے بڑی دہشت گردی اور کیا ہو سکتی ہے. پھر میں گرفتاری کے بعد ملزم کا طبی معائنہ فوراً کرواتا. بہرحال پولیس نے جو ایویڈنسز اکٹھے کیے وہ کیپٹل پنشمنٹ کے لیے کافی ہیں.
ٹھیک ہے. یہ سارا کچھ جو میں کہہ رہا ہوں کہ کمیاں ہیں اور میں یہ ضرور کراتا ہوں، اس کے باوجود میں جو بڑا کانفیڈنٹ ہوں ایک عمران خان کی سپیچ کی وجہ سے کہ وہ خود انٹرسٹ لے رہے ہیں، آئی جی اس کو دیکھ رہے ہیں. ذرا سا میڈیا نے شور مچایا تو آئی جی نے فوراً بلا کے میٹنگ کی اور سارا جو ہے پوچھا کہ عدالت میں کیا ہوا. دوسرا، میں یہ جو اور باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ جو فرانزک ایویڈنسز ہیں وہ کیا ہیں، وہ ملزم کو سزا دلوانے کے لیے، کیپٹل پنشمنٹ دلوانے کے لیے کافی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ زنا ڈی این اے سے ثابت ہے. دوسرا، نور مقدم کے جو ناخن ہیں ان میں سے ظاہر جعفر کا خون لگا ہوا، یہ بھی فرانزک رپورٹ میں ثابت ہے. پھر بند کمرے میں لاش کے ساتھ ایک ہی شخص وہ موجود ہے، ٹھیک ہے. اور پھر سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ جو بھاگ کے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ واپس آ کے اس کو بالوں سے پکڑ کے لے کے جاتا ہے اور بعد میں اس کو وہ قتل ہوئی پائی جاتی ہے. سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا گیا ہے. کون جج ہے جو اس کو کیپٹل پنشمنٹ نہیں دے گا؟ یہ تو کیس ہے ہی کیپٹل پنشمنٹ کا، یہ تو اندھوں کو بھی نظر آتا ہے. اس لیے آپ خاطر جمع رکھیں، میں انصاف کا منتظر ہوں. ناظرین، اگر اس میں کوئی اور بڑی زبردست قسم کی اپڈیٹ ہوئی تو میں اپنے تبصرہ آپ تک ضرور پہنچاؤں گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں.